بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کلثوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی سیشن عدالت کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سنائے جانے کے ساتھ ہی فوری بنیادوں پر ضمان پاک سے ان کی گرفتاری عمل میں آئی۔ اگرچہ سابق وزیر اعظم کی گرفتاری کا فیصلہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی، کیونکہ بالخصوص 9 مئی کے بعد یہ تاثر موجود تھا کہ ان کی گرفتاری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اس ضمن میں خود عمران خان بارہا کہہ چکے تھے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا اور وہ اس کے لیے تیار ہیں، مگر سیشن عدالت کے فیصلے کے بعد میڈیا پر عمران خان کی فوری گرفتاری کی خبروں نے اکثر افراد کو ضرور چونکا دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے فیصلہ اور گرفتاری ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں، تاہم ان کی گرفتاری کے بعد ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کئی سوالات نے جنم لیا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ عمران خان کی گرفتاری خود عمران خان کی سیاست اور ان کی پارٹی کے مستقبل پر کیا اثر چھوڑے گی؟ اس گرفتاری کا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا پی ڈی ایم جماعتوں کو پی ٹی آئی کے ووٹرز اور حامیوں کی جانب سے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اور کیا اس گرفتاری سے اسٹیبلشمنٹ پر بھی انگلیاں اٹھنے کا اندیشہ ہے؟ پاکستان کی قومی اسمبلی کی مدت ختم ہونے میں چند دن باقی ہیں اور یوں عام انتخابات کے لیے میدان سجنے والا ہے۔ ایسے میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ان مذکورہ پہلوؤں پر مختلف سیاسی تجزیہ کار اور پنڈت کیا رائے رکھتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار رسول بخش رئیس نے عمران خان کی اچانک اور عدالتی فیصلے کے فوری بعد عمل میں لائی گئی گرفتاری پر حیرانی کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں یوں لگ رہا ہے کہ گرفتاری پہلے ہوئی اور فیصلہ بعد میں آیا، یعنی اس قدر عجلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ رسول بخش رئیس نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری سے تاریخ اور دنیا بھر میں کون مذاق بنتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا ہر بندے کو جواب تلاش کرنا چاہیے۔ یہ گرفتاری عمران خان کی شخصیت اور سیاست کو کس حد تک متاثر کرے گی؟ اس سوال کے جواب میں رسول بخش کہتے ہیں کہ آج کی گرفتاری سے عمران خان کی مقبولیت مزید بڑھے گی، وہ مزید طاقتور ہوں گے اور ووٹرز ان کے ساتھ مزید جڑ جائیں گے۔ کیا عمران خان کی گرفتاری پی ٹی آئی کے ورکرز کو سڑکوں پر نکال لائے گی؟ مزید یہ کہ عمران خان کی عدم موجودگی میں پارٹی کی قیادت کون سنبھالے گا اور کیا اس پر پارٹی ورکر ایسا اعتماد کریں گے جیسا عمران خان پر کرتے ہیں؟ سینئر تجزیہ کار عامر ضیاء مذکورہ سوالوں کا جواب میں کہتے ہیں پی ٹی آئی کا رد عمل دیکھنا ہوگا۔ جب تک عمران خان جیل میں ہیں تو کیا شاہ محمود قریشی ان کی جگہ پارٹی قیادت کریں گے؟ اور شاہ محمود کو عمران خان کی عدم موجودگی میں عوام اور پی ٹی آئی کی سپورٹرز کی جانب سے تعاون ملے گا؟ یہ بڑی اہم باتیں ہیں اور مستقبل کا تعین انہی باتوں سے ہوگا۔ عامر ضیاء کا مزید کہنا ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس فیصلے کے بعد اعلیٰ عدلیہ سے عمران خان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں۔ اگر وہاں سے بھی ریلیف نہیں ملتا تو پھر صورتحال گھمبیر ہو جائے گی۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ لوگ گھروں سے نکلیں گے، احتجاج کریں گے، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری سے لوگ ناراض ہوں گے، دکھی ہوں گے، مگر احتجاج کے لیے سڑکوں پر نہیں آئیں گے۔ اس کی ایک بڑی وجہ پی ٹی آئی کا تنظیمی ڈھانچہ ٹوٹنا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ملک نئے انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے سامنے آنے والے بیانات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسمبلی مدت سے پہلے تحلیل ہو جائے گی۔ اگر الیکشن 90 دن کے اندر ہوتے ہیں اور عمران خان بھی گرفتار رہتے ہیں تو الیکشن میں پی ٹی آئی کی کیا کارکردگی رہے گی اور پی ڈی ایم کی سیاست کو اس کا کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ پروفیسر رسول بخش ایسے انتخابات پر سوال اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں جس قسم کے الیکشن ہو رہے ہیں یہ الیکشن تو نہیں، ایک سیاسی جماعت کو توڑا جا رہا ہے، امیدواروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ دنیا کو جو مرضی بتائیں کہ صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، مگر دنیا دیکھ رہی ہے۔ اگرچہ عمران خان کی گرفتاری توشہ خانہ کیس کے زمرے میں ہوئی ہے، مگر 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں یہ گرفتاری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں پروفیسر رسول بخش کہتے ہیں کہ 13 جماعتوں کا اتحاد اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک صفحے پر ہیں۔ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب اسی ایک صفحے کی بدولت ہے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں زیغم خان کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی گرفت سخت ہو گئی ہے، سیاست پر اسٹیبلشمنٹ کے سائے بہت گہرے ہو گئے ہیں۔ نئی قانون سازی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے دائرہ کار کو بہت بڑھا دیا گیا ہے۔ یوں آنے والے کچھ مہینوں میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار بہت فیصلہ کن ہونے جا رہا ہے۔ جبکہ عامر ضیاء سمجھتے ہیں کہ تمام جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی چھتری چاہتی ہیں،
اگر یہ دیکھا جائے کہ اس گرفتاری سے ادارے کی مقبولیت پر کوئی اثر ہوگا تو میرا خیال ہے کہ ادارے عوامی مقبولیت کے لیے نہیں ہوتے۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔